أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، آج کا یہ درس قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 62 کا ہے۔ اس سے قبل تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے درس ہوا تھا، اس کے بعد طبیعت ناساز ہوئی، بخار اور کھانسی کی شدت تھی، اس لیے 1.5 مہینہ تک درس موقوف رہا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو جاری و ساری رکھیں اور ایسا کوئی عذر پیش نہ آئے کہ جس کی بنا پر درس موقوف ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ جو نصارہ ہیں اور وہ جو صابئین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے الگ الگ واقعات بیان فرمائے۔ بنی اسرائیل کی زیادتیاں، نافرمانی، انبیاء کرام کے احکام کی خلاف ورزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا معتوب ہونا، مغضوب علیہم ہونا، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، یہ تمام باتیں تفصیل سے آ گئی۔ ان تمام واقعات کو سننے کے بعد خود یہودیوں کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیں اور پھر نیک بندوں میں شامل ہونا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی مناسبت سے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے مقرب اور نیک صالح بندوں کا عمل بیان فرمایا۔ یہاں رب العالمین نے 4 طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے: مومنین کا، یہودیوں کا، نصارہ کا اور صابئین کا۔ ایمان والوں کا تذکرہ یہاں لایا گیا ہے، بظاہر اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے نظام کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام قومیں اور طبقے، مومنین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابئین ہوں۔ صابئین وضاحت انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ہمارے پاس انہی لوگوں کا مقام ہے جو میرے اصول اور میرے ضابطے پر یقین رکھتے ہو، اس لیے ایمان والوں کو تذکرہ فرمایا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، مفسرین نے بیان کیا جیسا کہ کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ میرا قانون سب کے لیے عام ہے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ اس اعتبار سے اس کو سوچا جائے۔ والذین ہادو سے حضرت موسیٰ کے قوم کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے، آپ جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ 12 میں سب سے بڑے فرزند کا نام یہودا تھا۔ ان کی اولاد زیادہ تھی، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا گیا ہے۔ ہمارے مفسرین نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ہادو کے معنی تابو کے بھی آتے ہیں، توبہ کرنے والے۔ قرآن کریم میں یہ آیت اس معنی میں استعمال بھی ہوا ہے، اُدْنَا إِلَيْكَ،
اے اللہ ہم سب آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ان عبدنا الیک سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں 156 میں ہے کہ ہم سب کی سب آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ہابو تابو کے معنی میں ہے، حائد تائب توبہ کرنے والا کے معنی میں ہے، کیونکہ یہودیوں نے توبہ کی وقتاً فوقتاً. جب ان لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو معاف فرمایا، اس لیے ان کو ہادو کہا گیا ہے. تو ہادو یا یہودی دونوں اعتبار سے ہے. اگر یہود کہا جاتا ہے تو اسے اشارہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے فرزند یہودا کی طرف کہ ان کے اولاد کی کثرت ہوئی اور تمام کچھ چھا گئے. اور ہادو جب معنی آئے گا تابو اور تائبو کے معنی میں ہے، توبہ کرنے والے ہیں. نصارہ یہ جمع ہے، اس کے واحد ہے نصرانیون. نصران بھی اس کا واحد کہا جاتا ہے. نصران کی جمع نصارہ، نصرانی کی جمع نصارہ. اس کے معنی آتے ہیں مددگار کے. نصارہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ ایک ہی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں ایک مقام ہے نصرہ، وہاں جا کے مقیم ہو گئے اور وہیں پر آپ نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا. ایمان لانے والے وہیں جمع ہوئے. تو نصرہ سے نصارہ نیز نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں ایک آیت اس کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے گھیر لیا، ان پر ایمان لانے والوں کو گرفتار کر کے ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرنے والوں میں شامل ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین تھے، ان کے صحابہ، ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ مدد کرنے والے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، 52 ہے، جس میں انصار کو مدد کرنے والوں کے معنی میں شامل کیا گیا ہے. دونوں وجہیں مل سکتی ہیں، مقام نصرہ کی نسبت سے بھی اور انصار کی نسبت سے بھی ان کو نصارہ کہا گیا ہے. اور صابئین یہ صابئون کی جمع ہے، صابئون کی جمع بھی ہے اور صابون کی جمع ہے صاد سے. اس کے حقیقی معنی آتے ہیں مائل، ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اپنا لینا. اہل مکہ اسلام قبول کرنے والوں کو صابی کہا کرتے تھے. مشرکین مکہ، کس نے ہمارا مذہب چھوڑ کر، آباء و اجداد کے مذہب چھوڑ کر اسلام کو اس نے اختیار کر لیا ہے. تو عربی لغت کے اعتبار سے صابیون کے معنی یہ ہیں مائل، ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنانا. لیکن حقیقت میں صابین کس قوم کو یہاں پہ کہا گیا ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. یہ اسحاق جو مشہور محدث گزرے ہیں اور تاریخ کے بڑے ماہر تھے، یہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ اس طریقے سے اہل کتاب ہیں اور ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. ایسے یہ کہتے ہیں کہ یہ صابی بھی اہل کتاب میں سے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور ان کا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہے. وقال اسحاق لا باس بذبائح الصابین لأنهم طائفة من اہل کتاب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ قول منصوب ہے کہ در حقیقت یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جو بعض باتوں پہ یہودیوں کے جیسے ہیں اور بعض باتوں میں نصارہ کے جیسے ہیں. بعض امور میں یہودیت کی اتباع کرتے ہیں اور بعض میں نصارہ کی اتباع کرتے ہیں. اس لیے گویا وہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. ان کے بارے میں تحقیقات ہوتی رہی، بعد کے محققین نے اور تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ فرشتوں کی پرستش کرنے والے ہیں.
جو بات کھل کے سامنے آ گئی کہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف، زبور پڑھتے ہیں، زبور کی تلاوت کرتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فرشتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، تو ان کو اہل کتاب سے خارج مانا گیا۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں اور ان کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، گویا کہ وہ مشرکین کی فہرست میں شامل ہوئے۔ تو رب العالمین نے یہاں اہل ایمان کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور صابین تذکرہ فرمایا، کیونکہ صابین بعض علاقوں میں موجود تھے، ملک شام کے کچھ علاقوں میں۔ میں ان میں سب کے عند اللہ کامیاب ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ۔ ان کے ایمان میں شرک اور کفر کہیں نہ ہو۔ پورے قرآن میں اہل ایمان کے لیے جس ایمان کی بات کہی گئی ہے، وہ ایمان ان کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی، کسی رسول کے لیے ویسا عقیدہ نہ ہو جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہوا حضرت عزیر کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہوا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا صابین فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں نکل جانی چاہیے اور قیامت کے دن پر ان کا کامل ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ اہل ایمان کا ایمان ہوا کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، حشر و نشر میں لائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، خیر و شر کا فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی صالح ہوں۔ اعمال اگر صالح نہیں ہوئے تو فاسق شمار کیے جائیں گے، یا صرف ایمان لائیں بظاہر دکھانے کے لیے اور دل میں ایمان نہیں ہے، منافق کہلائیں گے۔ بعض مفسرین نے ان الذین آمنوا سے اس آیت میں منافقوں کو مراد لیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان والوں سے منافقین مراد تھے، کیونکہ منافقین جو موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، وہ اپنے آپ کو ایمان والے ہی کہتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو بظاہر ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان لا لیں۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، صابیوں کو کہا گیا کہ تم اپنا سابقہ مذہب چھوڑ دو اور کامل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک مومن اور صالح کی جو پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، زندگی اپناؤ، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے حقوق کے اعتبار سے، بندوں کے حقوق کے اعتبار سے، سابقہ مذاہب کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے، شرک کہیں نہ آئے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اجر عظیم ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو سابق میں کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے، پھر اسلام میں داخل ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور جب ایمان کامل ہوا کرتا ہے، اللہ کے ثواب عظیم کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خوف باقی نہیں رہتا، اور روز محشر میں اٹھائے جائیں گے، وہاں کوئی غم لاحق نہ ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جیسا کہ اولیاء اللہ کے بارے میں کہا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، بوقت موت جو خوف ہوا کرتا ہے اللہ پاک وہ خوف دل سے نکال دیتے ہیں۔ روز محشر میں اٹھائے جائیں تو غم لاحق ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نے بے راہ روی کی زندگی کیوں گزاری، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارے رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ بغیر متقی بنے، بغیر تقوی کے اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے جو ولی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہوا کرتے ہیں،
جو ان کو تاریکیوں سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا کرتے. والذین کفروا، جو کافر و مشرک ہیں تو ان کے دوست شیاطین ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جانے والے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ایسے نیک بندے جو دنیا میں بھی مطمئن رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اطمینان کامل رہتا ہے. ایسے ہی لوگوں کو نفس مطمئنہ والا کہا گیا ہے. بوقت موت فرشتہ حاضر ہو اور فرشتہ آ کے یہ کہے یا ایتها المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے وہ ایمان والے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پاکیزہ زندگی اپنائی اور ان کا نفس مطمئن ہے، چلو اپنے رب کی طرف، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور اے لوگوں تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور ہم نے کہا جو احکام ہم نے تم کو دیے ہیں، جو کتاب ہم نے تم کو عطا کی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ احکام اس کتاب میں ہیں اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پھر تم لوگوں نے اس کے بعد منہ پھیر لیا، اعراض کیا. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جاتے. یہاں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 63 اور 64، 63 اور 64 کی تلاوت کی گئی ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے. تقریباً 8-10 آیتیں پہلے درس قرآن میں اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اس درس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توریت عطا فرمائی، طور پہاڑ پہ آپ نے 40 دن کا اعتکاف فرمایا. اس دوران آسمان سے توریت کتاب نازل ہوئی، پتھر کی تختیوں پہ لکھی ہوئی یا زبرجد اور زمرد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس حاضر ہوئے. درمیان میں واقعہ پیش آ گیا تھا گوسالہ پرستی کا. ان تمام باتوں سے نپٹنے کے بعد آپ نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب میں عطا فرمائی، تم سب کو اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے احکام کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، عمل کرنا ہے. تو قوم نے اس وقت گستاخی کی اور یہ کہا اے موسیٰ تم یہ کتاب کہاں سے لا لیے، کس نے دیا؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم سے بات کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو آسمانی کتاب دی ہے تو ہم مانیں گے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 افراد کا انتخاب کیا. اس کی تفصیل پارے 9 میں آئی. وَاخْتَارَ موسیٰ مِنْ قَوْمِهِ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا، 70 چنندہ. یہ قوم میں سے جب 70 افراد کا انتخاب کیا، یہ 70 بڑے سمجھدار رہے ہوں گے، بڑے نیک رہے ہوں گے، غیر لوگوں کا انتخاب تو نہیں کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے اپنی دانست میں اپنے انتخاب سے جن 70 افراد کو چنا، یقیناً اچھے لوگوں کو چنا ہوگا. ان اچھے لوگوں کا حال جو آئندہ آ رہا ہے تو دیگر لوگوں کا حال کیا ہوگا. یہ چنندہ منتخب بندے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پہاڑ پر آئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے درخواست فرمائی، میری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ خود ان سے بات کریں، ان کو سنائیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے لیے چنا اور ان کو نبی اور رسول بنایا، اور یہ کتاب ہم نے ہدایت کے لیے اور عمل کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور رب العالمین نے تکلم فرمایا کہ لوگوں میں اللہ ہوں، موسیٰ میرے نبی ہیں اور یہ آسمانی کتاب ہم نے تمہارے اوپر اتاری ہے، تم کو اسے ماننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے۔ اس وقت یہ منتخب 70 چنندہ افراد یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ آواز کس کی ہے، کہاں سے آ رہی، نہیں معلوم۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے، ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو مانیں گے۔ فأخذتهم الصاعقہ، اور ایک جگہ ہے فأخذتهم الرجفہ، ایک چیخدار آواز آئی، زلزلہ پیدا ہوا وہاں پر، اور اللہ پاک نے سب کو موت کی نیند سلا دی، سب کے سب کو مار دیا۔ اس گستاخی کے اوپر کہ اللہ کے کلام نہیں سمجھ رہے، کسی اور کے کلام سمجھ رہے۔ چنندہ لوگوں کا یہ حال تھا تو دیگر لوگوں کا حال کیا رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ بہت روئے، ان گر گرائے، اے اللہ میری قوم بہت جاہل ہے، بڑی نادان ہے، جب میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ 70 افراد مارے جا چکے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، تو ہم کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ موسیٰ تمہیں نے سب کو مار دیا، کسی کو بلا لیا ہوگا کہیں سے ان کو مارنے کے واسطے۔ اے اللہ ان کو زندہ فرما دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندگی بخشی ہماری وفات کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جب دوبارہ ان کو اٹھایا گیا، زندہ کیا گیا، ان 70 افراد کو یقین ہو گیا ہم خطا کار تھے، ہم نے گستاخانہ حرکت کی، ہمارا مطالبہ غلط تھا، یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سے بات کی ہے، یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کو ماننا ہے، عمل پیرا ہونا ہے۔ اب اس کتاب کے ساتھ 70 افراد اپنی قوم میں واپس آئے سیدنا حضرت موسیٰ کی قیادت میں۔ اب یہاں آ کر ان 70 افراد نے اپنی قوم کے سامنے جو ترجمانی کی ہے، اس ترجمانی نے بھی خیانت سے کام لیا۔ یہاں کہ یہ کہا تو یہ پورا واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ حضرت موسیٰ جو فرماتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے، بے شک یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے ہم سے کلام فرمایا، تکلم فرمایا، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، یہاں سے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، نبی موجود ہے شہادت اور گواہی کے طور پر، اور نبی کے موجودگی میں یہ منتخب بندے عذاب الہی کا مزہ چکھ لینے کے بعد، پھر اقرار کر لینے کے بعد بھی خیانت سے کام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن احکام پر عمل ہو سکے کر لو اور جن پر عمل نہ ہو سکے چھوڑ دو، جن پر عمل ہو سکے کر لو اور جن پر عمل نہ ہو سکے چھوڑ دو۔ جیسا کہ تفسیر میں ایک بات آئی ہے، وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام لما جاء بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے تختیاں لے کر آئے توریت کی، ان سے کہا خُذُوهَا وَالْتَزِمُوهَا، اس کو پکڑ لو، اس کے احکام کو اپنا لو۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ بات کرے۔ جب یہ گستاخی ہوئی تو ان پر عذاب آیا اور سب کے سب مردہ کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ تو اب ان لوگوں نے آ کر یہاں پھر یہ حرکت کی کہ جہاں تک ہو سکے عمل کرو، جو نہ ہو سکے چھوڑ دو، نعوذ باللہ۔ جب انہوں نے ایک گستاخی کی اور خیانت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبل طور پہاڑ کے ایک بڑا حصہ، ایک بڑی چٹان، پہاڑ کے ایک بہت بڑا حصہ
جو تقریباً 1 میل کے برابر تھا، اس کی چوڑائی اور لمبائی 1 میل کے برابر تھی۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ کے اس حصے کو اٹھا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اس حصے کو لاتا ہے وادی یتیم میں جہاں یہ موجود تھے، اور ان کے سر کے اوپر یہ پہاڑ معلق کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی، جو احکام دیے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وعدہ کر لو، جو باتیں ہیں اس کو جان لو، سمجھ لو، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو اب ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ اس کی تفصیل پارے 9 میں بھی ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ دیا اور ان کے اوپر ایک سایبان کے جیسا لگا، معلق کر دیا، بادل کے جیسا، اور ہم نے یہ کہا، تو ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اس وقت تمام قوم 70 افراد جو چنندہ منتخب بندے تھے، باقی پوری کی پوری قوم رکوع کی حالت میں چلی گئی۔ ایک طرف رکوع کی حالت میں سجدے والی کیفیت ہے، دوسری آنکھ سے آسمان کی طرف دیکھ رہے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر نہ گر پڑے، یہ کیفیت تھی۔ پھر وعدہ کیا اے اللہ ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے۔ تب پہاڑ کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ طور پہاڑ کو طور کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ البکری ایک مورخ گزرے اور فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے بیٹے کا نام، حضرت اسماعیل کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام طور تھا، ان کی نسل یہاں آ کے آباد ہوئی، اس لیے اس کو طور پہاڑ کو طور جبل طور کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر یہ احوال بھی آئے، دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کے بارے میں ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان پر اللہ کا کوئی حکم آیا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نہیں مانیں گے۔ بنی اسرائیل کے احوال قرآن بیان کیے گئے ہیں، ان سے کہا جاتا تھا اسمعوا واسمعوا، کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن تو لے رہے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور اہل ایمان نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ آپ کی زبان سے کوئی بات نکلی، عمل پیرا ہونے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ کنارے، مسجد کے کنارے صفوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، شاید جگہ نہ رہی ہو یا منتظر تھے کہ لوگ صف میں کھڑے ہوں، جگہ نکل آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت تشریف لا رہے تھے، مسجد تک نہیں پہنچے تھے، مسجد سے تھوڑی دور پہ تھے، راستے ہی میں تھے، کان میں آواز پڑتی ہے کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ عبداللہ بن مسعود وہیں پر بیٹھ گئے، اتنا بھی نہیں سوچا کہ حضور کا یہ حکم ہے تو آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں، نہیں، حضور کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، قطعاً تاخیر نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ عطا فرمائے جنہوں نے قدم قدم پر سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، انہی کلمات کو دہرایا ہے، خلاف ورزی نہیں فرمائی۔ لیکن یہودیوں نے تو قدم قدم پر حضرت موسیٰ کے احکام کی خلاف ورزی فرمائی۔ آگے فرمایا رب العالمین ثم تولیتم من بعد ذلک، اس وقت تو پہاڑ کے گرنے کے خوف سے تم نے وعدہ کر لیا، بعد میں تم پھر منکر ہو گئے، پھر تم لوگوں نے اعراض کیا۔ اب اس اعراض والا واقعہ آگے آ رہا ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے، جو ہفتے کے دن کے شکار کے سلسلے میں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں
کہ ثم تولیتم من بعد ذلک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں، مدینے میں موجود تھے، توریت پر عمل کرنے کا وعدہ کیے تھے، اور توریت میں وہ آیتیں کئی مرتبہ آئیں جس میں یہ احکام تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، ان کی یہ صفات ہوں گی، تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کی اتباع کرنا، جیسا کہ پارے 3 کے آخری رکوع میں آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل کی کہ ہر نبی اپنے اپنے قوم سے یہ عہد لے لے تو تمہارے پاس کتاب آئے، احکام آئے، پھر ایک ایسے رسول تشریف لائیں جو توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو تم سب کے سب ان پر ضروری ایمان لانا اور تم ان کی بھرپور مدد کرنا، ضرور مدد کرنا ان کی تنصرنا۔ پھر کہا تم اپنی قوم سے عہد لو اقررتم، کہ تم اس کے اقرار کرتے ہو، جب اقرار کر لیں فرمایا فاشہدوا، اے لوگوں گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ احکام، تو یہ آیتیں جو قرآن کریم میں ہیں پارے 3 کے آخری رکوع میں، یہ آیت توریت میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود تھی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں وہ فوراً ایمان لاتے، تاخیر نہ کرتے، لیکن ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم لوگوں نے اعراض کیا، انکار کیا، ایمان نہیں لائے۔ تو جو تم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے طور پہاڑ کے سر پر معلق ہونے کی حالت میں، اس وعدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی یا کوئی پہاڑ کا ٹکڑا تمہارے سروں پہ آتا اور تمہیں کچل دیتا، لیکن کیوں اب یہ دور آ گیا ہے، دور محمدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، امت محمدیہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد اب قوموں پر ویسا عذاب نہیں آئے گا جو عذاب پہلے آیا کرتا تھا۔ تو نے فرمایا فلولا فضل اللہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یقیناً تم خسارے میں ہو جاتے، یعنی اس وقت عذاب میں ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ اب ایسا عذاب نہیں آیا۔ یہاں رحمتہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہ مراد ہے، رحمت للعالمین ہونا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، آپ کی رحمت سے تم عذاب الہی سے بچ گئے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں یہ چانس دیا جاتا ہے، تمہیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تم یہودیت کو چھوڑ دو، عیسائیت کو چھوڑ دو، آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاؤ۔ اگر شامل نہیں ہوئے تو یقیناً تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، لکنتم من الخاسرین۔ الحمدللہ ان 3 آیتوں میں تشریح مکمل ہوئی ہے۔ آئندہ درس میں اس سے متعلق مزید باتیں کچھ آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کے مصداق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے لیے جو راہ عمل بتایا گیا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سابقہ امتوں کی جو بری خصلتیں، بری عادتیں تھیں نافرمانیوں کی، اس سے کامل طریقے سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔